کووڈ آ گیا تھا، چلے جو کووڈ آ گیا تھا، کچھ بھی آ گیا تھا، لیکن 3 سال لگے۔ چلے میں اس سے بھی آگے چلتا ہوں۔ 2022 اور الیکشن ہوتا ہے 2024 میں۔ 2017 سے نکالا ہوا شخص 2024 میں بھی جا کے وزیر اعظم نہیں بن سکا، چاہے آپ نے کتنی ڈیلے کر لی، آپ نے کتنے آپ اور یہ جو حالیہ ڈیولپمنٹ ہے اس میں بھی ذرا دیکھنا پڑے گا کہ کیا وزیر دیٹس مائی پوائنٹ، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کا جو بھی بندہ ہے نا آج، جو بھی اس پورے صورتحال کو ٹی وی پہ دیکھ رہا ہے، جہاں بھی دیکھ رہا ہے، اس کو عمران خان وزیر اعظم ہاؤس میں چاہیے واپس، اس سے باہر نہیں چاہیے۔ لیکن منصور وہ ٹارگٹ اچیو ہوگا کہ نہیں ہوگا، وہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، یہ بات منصور، یہ بات تو طے ہے کہ جنہوں نے ریلیف دینا ہے نا، آپ کوئی ان کو روک نہیں سکتا اگر وہ دینا چاہیں، اور اگر وہ نہیں دینا چاہتے ان کو کوئی مجبور کر نہیں سکتا۔ رانا ثناء اللہ جتنا مرضی ٹی وی پر بیٹھ کے کہے بھائی پھر تو یہ پریسیڈنٹ سیٹ ہو جائے گا، پھر تو آپ کو ہر قیدی کو، پھر تو آپ کو سب کو ہاسپٹل لے کر جانا پڑے گا، پھر تو سب کو علاج کے لیے باہر نکالنا پڑے گا۔ 2019 میں کتنی کو پٹیشنز آ گئی تھیں عام قیدیوں کی طرف سے، کوئی بتانا پسند کرے گا؟ تو بات یہ ہے کہ جنہوں نے ریلیف دینا ہے منصور، ان کو کوئی روک نہیں سکتا اگر وہ فیصلہ کر لیں، اور اگر انہوں نے فیصلہ نہیں کیا کہ عمران خان کو ریلیف نہیں دینا، انہیں کوئی مجبور کر نہیں سکتا۔ رانا ثناء اللہ میں کل دیکھ رہی تھی ٹی وی پر بیٹھ کے جتنا مرضی کہہ لیں کہ آپ ایک غلط پریسیڈنٹ سیٹ کرنے جا رہے ہیں، پھر تو آپ کو جیلوں کے دروازے کھول دینے پڑیں گے، پھر تو ہر کوئی جو ہے نا وہ پٹیشن لے کے آ جائے گا، فلاں بیمار ہے، فلاں بیمار ہے، فلاں بیمار ہے۔ ذرا رانا ثناء اللہ صاحب کوئی لسٹ نکال کے دے دیں کہ 2019 میں جب عدالتی فیصلے پر نواز شریف صاحب باہر گئے تھے تو کتنے کو قیدیوں نے پٹیشن دی کہ ہم نے بھی باہر جانا ہے، لندن جانا تو دور کی بات، جی ہاں کتنی کو انٹرٹین ہوئی، مجھے بتائیں نا کتنی۔ یہ ساری چیز میں ہم ایک چیز تو بھول ہی گئے، اور جہاں سے یہ معاملہ ایکچولی اتنا خراب ہوا تھا افتخار صاحب، ہم نے بڑے ٹاک شوز کیے ہیں ساری چیز کے اوپر، اور ہم یہ کہتے تھے جناب یہ جب تک نہیں ہوگا اس سے معاملہ آگے نہیں جائے گا، یہ ریڈ لائن، اور وہ ہے 9 مئی۔ 9 مئی کے اوپر معافی مانگی گئی یا مانگی جائے گی؟ I have no idea. کیا مطلب یہ جو ادارہ اس چیز کو پیک اپ تو کرے گا؟ یہ جو میرے ون آف مائی پارٹیسپینٹ ہو رہے سینگ کہ یہ فیصلے جنہوں نے کرنے ہیں، یہ فیصلہ انہوں نے کرنا ہوگا، میں نے تو نہیں کرنا۔ سوری نہیں، لیکن اس میرے پاس ایس پی آر کی تو بڑی کھلی ڈلی اس پہ ہے نا جی، اس پہ تو یہ ہے کہ معافی مانگنی پڑے گی، معافی مانگنے کے بغیر نہیں کام آگے چلے گا۔ افتخار صاحب معافی کے بغیر کس طرح چلے گا؟ نہیں ہو سکتا۔ میں تو اس سارے جو آپ کے ہیں پوائنٹس میں سے ہو سکتا ہے مانگ لی ہو معافی، نہیں سر یہ تو پبلک معافی مانگنی ہے نا، یہ تھوڑی ہے، مجھے تو ضرورت ہوگی دکھا دیں گے۔ کیوں افتخار صاحب؟ دیکھیے میں ان ساری چیزوں میں یقین نہیں رکھتا جو باتیں آپ کر رہے ہیں، معافی میں کسی بھی ایسی ایریلیونٹ چیز میں یقین رکھتا۔ آئی بلیو ان سسٹم، اور میں سمجھتا ہوں کہ میں نو، یہ ایک آدمی نے کہا ایک اگر وہ کولیپس ہو گیا تو پھر اس نے تمغہ کس چیز کا لیا ہے، تمغے کس چیز کے دیے ہیں، کس لیے وہ لوگوں سے ملتا ہے، چھوڑیں اس بحث کو۔ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈسکس انڈیویجول، آئی ایم ڈسکسنگ دا فیوچر آف پاکستان۔ فیوچر آف پاکستان اس معاشی بدحالی کے اندر ایک ہے کہ آپ اپنے ڈیموکریٹک سسٹم کو واپس جائیں، یہاں پہ ایک غیر یقینی جو سیاسی صورتحال ہے اس کو ختم کریں، اور پھر لیٹس موو فارورڈ فار دی ایگریکلچر ڈیولپمنٹ کریں یا انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کریں، جو ڈیولپمنٹ تبھی ممکن ہے جب آپ یہ سچویشن اس سے باہر نکلیں گے، اور یہ تبھی ممکن ہے۔ ان آنسرڈ کوسچنز ہیں نا سر، یہ کوسچنز کے جواب کب ملیں گے؟ 9 مئی کے چکر میں بھائی میں 9 مئی کا سوال آپ کا ہے، آپ جانے، میرا ہے، آپ جانے، میرا ہے آپ کر رہے ہیں وہ جانے، ہے جو آپ کا سوال ہے جنہوں نے جواب دینا ہے وہ جانے، میرا ایسے کوئی تعلق نہیں۔ میں 9 مئی اس لیے خلاف ہوں کہ میں کبھی بھی سیاست کو فوجی اداروں پہ حملے کے لیے استعمال کرنے کا حامی نہ تھا نہ آج ہوں، ٹھیک ہے، میرا پوائنٹ آف ویو۔ باقی کیا ان کے درمیان طے ہوتا ہے کہ قدرت اللہ شاہ صاحب کیا کرتے ہیں، آئی ہیو گاٹ نو آئیڈیا۔ پاکستان تحریک انصاف سی سی ٹی وی فوٹیج اب نہیں مانگے گی؟ آئی ڈونٹ نو، ان کی مرضی، یہ ان کی مرضی ہے سر، یہ میرا مسئلہ ہے، میں عرض کر رہا ہوں کہ میرا مسئلہ، سوال کروں گا نا آپ کریں، دونوں سائڈوں سے میں سوال آپ میرا جواب بڑا کلیئر ہے، میں سیاست کو فوجی اداروں کے اوپر حملے کے لیے مناسب نہیں سمجھتا، ختم کرسو۔ اب آپ کا سوال جانے اور وہ جانے، وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ مناسب سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے، یہ ان کا مسئلہ۔ نہیں وہ بھی نہیں سمجھتے، کوئی بھی نہیں سمجھتا، تو ان کا مسئلہ جو بات کہہ رہے ہیں وہ سب کی، میرے خیال میں اس پینل کے اندر سب کی یہ رائے ہے۔ جی بالکل ایسے ہی۔ اطہر کاظمی صاحب، یہ جو ماضی کے جو بھی نرو پوائنٹس ہیں جہاں پہ ظاہری بات ہے انگلی رکھ کے تکلیف ہوتی تھی، کسی بھی سائڈ کو ہوتی ہو،
اس کو ایڈریس کس طرح کیا جائے گا؟ اس کو ایڈریس کیے بغیر آپ کے خیال میں معاملات آگے چلے جائیں گے؟ کیونکہ یہ 9 مئی کا معاملہ تو ایک سٹیکنگ پوائنٹ رہا ہے، پچھلے کئی سالوں سے رہا ہے کہ جناب اس کے اوپر معافی ہوگی تبھی معاملات آگے جائیں گے، تو معافی تو ابھی تک نہیں مانگی گئی اس کے اوپر۔ اچھا مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم تھوڑا سا جو ہے نا گن کو جمپ کر رہے ہیں، ابھی کوئی معاملات مجھے اس طرح ٹو بی آنیسٹ سیٹل ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے اتنی جلدی، جتنا ہے نا کہ حکومت کے ریئیکشن نے کس طرح کا ماحول کریٹ کر دیا ہے کہ شاید ان کے خلاف کوئی سازش شروع ہوگی اور خان صاحب کی واپسی، وہ مجھے اس طرح نظر نہیں آ رہی۔ لیکن کیا یہاں پہ معاملات جو ہے وہ درگزر ہو جاتے ہیں، اس کے اوپر کوئی بات نہیں کرتا؟ وہ یقیناً یہاں پہ ہے۔ یہاں پہ طیارہ سازش کیس بھی ہمارے سامنے ہے، پاکستان کی تاریخ میں ایک منفرد نوعیت کا ایک کیس ہے، یہاں پہ آرمی چیف کے طیارے کو اغوا کر کے ایون کہ ایک آئی جی کو بھیج دیا گیا رانا مقبول صاحب کو ان کو گرفتار کرنے کے لیے، اس کے بعد بھی وہ ساری چیزیں آگے بڑھ گئیں، میاں صاحب نواز اس کے بعد وزیر اعظم بھی بن گئے، تو وہ میرے خیال میں پاکستان کی ایک لمبی ہسٹری ہے، بہت سارے واقعات کا میں ذکر کر سکتا ہوں، اس میں کھر صاحب نے کس سے استعفیٰ لیا گورنر ہاؤس میں، وہ بھی ہمیں ماضی میں رپورٹ ہو چکا ہے، باقی اور بھی بہت ساری چیزیں۔ مجھے لگتا ہے کہ جب چیزیں آگے بڑھیں گی یہ جو معاملات ہیں، ایک منٹ اطہر بھائی، ایک منٹ، عمران صاحب کچھ کہہ رہے ہیں؟ پبلکلی پوزیشن کسی نے اس وقت اس طرح کی نہیں لی تھی، پرسنل اگر کسی کا تھا تو تھا، یہ تو ادارہ جاتی سطح کے اوپر پوزیشن ہے پاکستان کی فوج کی اس معاملے 9 مئی کی پریس کانفرنس ہے، 9 مئی کی پوری پریس کانفرنس ہے۔ جی جی بالکل۔ تو اس کو اطہر صاحب، بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، ہم obviously مفروضوں کے اوپر اس وقت بات کر رہے ہیں کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک آپ کو لگتا نہیں ہے کوئی ایسی کوئی انڈرسٹینڈنگ ہے، چلیں اگر ہے بھی، یہ جو بہت بڑا پہاڑ ہے 9 مئی کا، اس کو کراس کیے بغیر آپ کے خیال میں معاملہ طے ہو سکتے ہیں کبھی؟ نہیں یقیناً دیکھیں نا، یہ چیزیں اگر معاملات طے ہوں گے تو پھر بہت ساری چیزیں طے ہوں گی، لیکن میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پبلکلی بہت ساری پوزیشنز لی گئی ہیں۔ ڈان لیکس کے بعد ریجیکٹڈ ایک ٹویٹ ہوئی کہ ریجیکٹ کر دیا گیا ہے، طارق فاطمی صاحب کو فارغ کیا گیا، آج وہی طارق فاطمی آپ کی خارجہ پالیسی کا روح رواں ہے، ہر میٹنگ میں وہ بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ میرے اور آپ جیسے کمزور لوگوں کے مسائل ہیں، بڑے لیول کے اوپر شاید چیزیں اس طرح نہیں ہوتی۔ نہیں، اس کی ایک ریزن چلے میں آج آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ یہ جو ڈان لیکس کا معاملہ تھا نا ریجیکٹڈ والا، میرے پاس یہ خبر ہے، یہ میں شاید پہلی دفعہ ہو سکتا ہے نیشنل ٹیلی ویژن پہ میں شیئر کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ اس کے اوپر جنرل باجوہ کا یہ ماننا ہے کہ وہ ریجیکٹڈ والی جو ٹویٹ تھی وہ ان کی مرضی سے نہیں ہوئی تھی، وہ ان کی اجازت کے بغیر ہوئی تھی، وہ یہ سمجھتے ہیں۔ پھر وہ لے کے بھی گئے تھے، اور اس کے بعد اس وقت جنرل باجوہ ایکچولی پی ایم ہاؤس گئے تھے اور جا کے نواز شریف صاحب سے ملے تھے اور مل کے انہوں نے کہا تھا کہ سر یہ ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے، اب ایز این آرمی چیف وینٹ ٹو دا پرائم منسٹر اینڈ سیڈ کہ جی یہ غلط فہمی ہوئی ہے، یہ ہماری انٹینشن نہیں تھی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر جی پھر مسئلہ یہ ہے کہ پھر اس کے اوپر ایکشن کیوں لیا گیا، پھر کیوں طارق فاطمی کو فارغ کیا گیا ڈان لیکس پہ؟ نہیں اس وقت دیکھیں نا، میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ڈان لیکس پہ آپ نے طارق فاطمی کو فارغ کیا، جس قسم کا بیانیہ بنایا گیا کہ یہ ملک دشمنی ہو گئی، یہ ہو گیا، آج وہی طارق فاطمی آپ کا فارن آفس چلا رہے ہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں۔ اچھا نہیں دیکھیں، بات یہ ہے کہ 9 مئی کا جو واقعات ہیں ان کو اگر آپ نے طیارہ سازش کیس فلاں کیس کے ساتھ جوڑنا ہے تو وہ تو پھر آپ کی مرضی ہے۔ عمران خان has been called a security threat. Remember? ایک پریس کانفرنس ہوئی جی جی بالکل ہوئی تھی He has been called a security threat. لیکن بالکل ہوئی تھی، لیکن سر بات یہ ہے کہ جو مزاج یار میں ہے، اگر انہوں نے یہ اس سے withdraw کرنا ہے اپنے ان سارے موقفوں سے کہ جی 9 مئی والوں کا انصاف جب تک نہیں ہوگا، وہ الفاظ آپ کو یاد ہے نا، آپ کے بھی کچھ سوال تھے، میرا ہی سوال تھا، آپ ہی کا سوال تھا، لیکن وہ کیسز ابھی بھی چل رہے ہیں، 9 مئی کے کوئی ختم نہیں ہوئے، اور شاید جو کاظمی صاحب بات کر رہے ہیں کہ شاید ہم تھوڑا سا کچھ زیادہ فیل کر رہے ہیں کہ ابھی شاید اس جگہ کے اوپر یا یار بھائی عمران صاحب اگر لاہور سے اسلام آباد جانا ہونا تو ٹول پلازا سے پہلے ہی آپ پوچھ لیتے ہیں کہ بھائی میرا کب آتا ہے اور آگے کلر کا ہر کب آتا ہے اور چکری کب آتا ہے، یا پہلے سے ہی پوچھ لیتے ہیں کیونکہ بچوں نے روک کے وہاں سے کچھ نہ کچھ تو لینا ہوتا ہے، تو ہم پہلے سے ہی پوچھ لیتے ہیں۔ اور میرے خیال میں منصور یہ پی ٹی آئی کے لیے ایک ٹیسٹ کیس ہے، اگر تو وہ ہاسپٹل تک اگر تو پہنچ جاتے ہیں عمران خان، تو یہ جلسوں کی کال اور ہسپتال کے باہر اکٹھے ہو جانا یا اس کو اپنی کامیابی کہہ لینا، مطلب کہ ایک ادارے کو اور چڑھانا، یہ کہنا کہ ہماری جیت ہو گئی ہے، دیکھا ہمارا پریشر تھا، دیکھا ہماری 27 ستمبر کی کال تھی، میرے خیال میں تحریک انصاف کو بھی تمیز کا مظاہرہ کرنا چاہیے اگر تو عمران خان کو ہاسپٹل تک جو ہے نا وہ لے جاتے ہیں۔ افتخار صاحب جو ہے ہنس رہے ہیں، کیوں ہنسے ہیں آپ؟ اس نے صحیح کہا ہے عمران نے کہ یہ سب کچھ قدرت اللہ، کیا نام ہے، قدرت اللہ شہاب ہے، یہ سب کچھ اسی نے کرنا ہے۔ دیکھیں سمپل سی بات ہے،
ٹینشن کو ریلیف کرنا. بالکل اس نے صحیح کہا کہ اگر جا کے وہاں پہ نعرے مارنے شروع کر دو, بکرے ذبح کرنے شروع کر دو, تو واٹ میسج یو وانٹ ٹو کنوے ٹو دا کنسرن پیپل. ان کو بھی سمجھ آ رہی ہے, اور اگر نہیں آئی تو آ جانی چاہیے. پہلی بات دیکھو, خدا کا واسطہ ہے پاکستان کے اندر. میں اس میں ایڈ کر دوں, آپ کی بات ایکچولی درست ہے. بیرسٹر گوہر کا میں نے ایکچولی بیان دیکھا, انہوں نے اس بات کی مذمت کی کہ یہ جو کوئی کارکن وغیرہ اگر ہاسپٹل وغیرہ کے باہر جا کے کھڑے ہو جائیں گے وہاں سے ویڈیوز وغیرہ, ڈونٹ ڈو دیٹ. سر وہ تو شروع سے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, وہ نہیں سنتا کوئی نہیں, وہ تو کہتے ہیں ہم ایک سمجھا نہیں توڑتے. ان کے اوپر تنقید کی جاتی ہے. عمران صاحب اگر ان کی سنتا کوئی نہیں نا تو پھر بہت بڑے سوالات جنم لیں گے. یہ بات یاد رکھیے. دیکھیں ایسے آپ نہیں کر سکتے کہ آپ کلیم بھی کریں کہ آپ پاکستان کا 90% ہیں, اور ان 90% کا کلیم کرنے والوں کی کوئی سنتا بھی نہیں ہے, تو اٹس اے ویری ڈینجرس گیم. جی اٹس اے ویری ڈینجرس گیم. خدا کے لیے ٹرو لیڈرشپ نہیں ہے نا. خدا کے لیے واپس آنے دو چیزوں کو, جو ٹیمپریچر ہے کم کرو. سر یہ تو پھر دیکھیں جو آپ نے, لیکن افتخار صاحب اگر اس کے اندر اگر یہ ہو, جی میں آ رہا ہوں تھر بھائی, میں آ رہا ہوں آپ کے پاس. صرف ایک چیز اگر ہو نا, اگر خان صاحب اگر باہر آئیں اور خان صاحب ایک دفعہ پھر بیرسٹر گوہر کے قدے کے اوپر ہاتھ رکھ دیں نا, سارے سیدھے ہو جائیں گے. یہ سب دوبارہ یہ چہرے آپ کو نظر ہی نہیں آنے منصور, صرف وہ ایک دفعہ کہہ دیں. ہاں یہ دوبارہ یہ چہرے ہی نہیں نظر آنے. جی عطر صاحب گو ہیڈ. دیکھیں ایک تو جس طرح عمران بھائی بار بار قدرت اللہ شہاب کا ذکر کریں, اگر آپ شہاب نامہ پڑھیں نا تو اس میں ایک بملا کماری کی بے چین روح, وہ ایک پورا چیپٹر ہے اس میں. وہ بملا کماری کو مرض کی وجہ سے شہاب بملا کماری کی ایک بے چین روح کہہ رہے ہیں, یہ کیریکٹر ہے. یہ کچھ شہاب نامہ کے اندر ایک چیپٹر ہے, اگر آپ شہاب نامہ وہ کتاب پڑھیں تو جی ہے اس میں وہ جو ہے وہ اس کی وجہ سے قدرت اللہ شہاب صاحب خود بھی بڑے ڈسٹرب ہوئے. جب تک وہ معاملہ حل نہیں ہوا تو قدرت اللہ شہاب صاحب کے لیے اپنے لیے بھی بڑے مسائل رہے. مسئلہ یہ ہے کہ جو اس وقت سسٹم ہے, کیا اس نے ڈیلیور کیا؟ اگر وہ کوئی چین لے آتے, سکون لے آتے, یہ دو بڑی سیاسی جماعتیں, اس وقت لڑائی جو ہے وہ یہ تھی کہ سیاسی طور پہ انہوں نے مقابلہ کرنا تھا, ایک کاؤنٹر پولیٹیکل نیریٹو دینا تھا نون لیگ نے اور پیپلز پارٹی نے. آج گوادر سے لے کے مالا کنڈ تک اگر کوئی بات ہوتی ہے تو پھر بات کس طرف جاتی ہے؟ ٹی وی شوز میں بھی قدرت اللہ شہاب پہ بات ہوتی ہے. تو اصل ایشو یہ ہے کہ یہ جو بڑی سیاسی قوتیں ہیں یہ اس طریقے سے کاؤنٹر پولیٹیکل نیریٹو نہیں دے سکی, اور عمران خان کو بھی یہ سمجھنے کی ضرورت ہے, ان کی جماعت کو بھی, کہ لڑائی آپ کی سیاسی ہے, ان لوگوں کے ساتھ ہے, ہم نے ملک کو بھی آگے لے کے چلنا ہے. ایک اچھی اپرچونٹی ہمیں دی ہے. I appreciate Atar Kazmi this point. شکر ہے آپ کو عطر صاحب کی باتیں پسند آنا شروع ہو گئی. اس لیے آج سے سال پہلے ایک سیکنڈ عمران, ایک سیکنڈ, ایک سال کی بات نہیں ہے, وہ ایسی بات کر رہا ہے کہ جو آپ نہیں بیچ رہے تھے. سر انہوں نے سیکھا, اب آپ کو بیچنی پڑے گی. آپ سے سیکھا سر انہوں نے. سیکھا نہیں, میں کہہ رہا ہوں آپ سے I stand for the constitution, supremacy, the parliament supremacy, the rule of law, the democracy. یہ عطر صاحب آپ نے سیکھا ہے نا افتخار صاحب سے ساری چیزیں, میں صحیح غلط تو نہیں کہہ رہا. روز سیکھتے ہیں جی, یہ تو ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ ان کے ساتھ ہم بیٹھتے ہیں. افتخار صاحب جیسے بزرگ ہوں میں. نہیں تو آپ بزرگ ہیں ہمارے. نہیں میں کیا کہوں, بڑا بھائی کہوں میں آپ کو. عمران صاحب کچھ میرے چھوٹے بھائی ہیں یہ. قدرت اللہ شہاب نہیں ہوں کم از کم. اچھا میں دیکھیں, یہ بملا کماری ہو یا کنیا کماری ہو یا مینا کماری ہو, نیو کریکٹر, میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ میں کوٹ کروں گا یہاں پہ. میں ظاہر ہے کہ کچھ باتیں آپ جو ہیں وہ ہیٹ آف دا مومنٹ میں بولیں گے تو پھنسیں گے, نہیں کرنی چاہیے. اچھا لیکن ہمارے بڑے ایک میرے ایک اور چھوٹے بھائی ہیں سہیل وڈائد صاحب, انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ یار یہ پولیٹیکل کلچر تبدیل کرنے کا معاملہ ہے. اب چاہنے والوں کی چاہت اس میں ہے کہ کچھ تبدیلی آئے, یہ کچھ سسٹم کچھ چل نہیں سکا, کچھ دے نہیں سکا. باقی جو ہے نا وہ ہیلے بہانے ہوتے ہیں وہ چیزوں کے کہ جی کہ یہ وہ پولیٹیکل نیریٹو نہیں دے سکے, یہ نہیں ہو سکا, وہ نہیں ہو سکا. تو میں بڑی معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ یہ جو ہے نا ہیلے بہانے ہیں کہ فلاں جو ہے دیکھو نا کہ شہباز شریف ڈبل پریس پا کے آئندہ کوئی کام ہے. مجھے آج اتفاقاً ایک افسر بتا رہا تھا, بات ٹھیک ہوگی, وہ کہہ رہے تھے کہ یار دیکھو نا کابینہ دے تسی غور کیتا ہے کہ بجلی دی لوڈ شیڈنگ دے اوتے میٹنگ چل رہی ہوندی ہے تے انہوں نے جناب سوٹ پائے ہوندے نے, انہوں نے تو گرمی لگدی, انہوں نے کی پتہ ہے آٹا گوندی ہلنی کیوں. تو وہ والا سین جو ہے وہ اور ہے. کوئی مطلب پاپولیرٹی کسی کی کوئی میٹر نہیں کرتی قدرت اللہ شہاب کے آگے. کوئی کسی کا جناب گراف بہت نیچا چلا گیا ہے, کوئی اوپر چلا گیا ہے. قدرت اللہ شہاب جو ہیں وہ جو ان کو ٹھیک لگتا ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق وہ پورا شہاب نامہ نکال کے پڑھ لیں,
اگر انہوں نے اس کے مطابق وہ چلیں. اگر قدرت اللہ شہاب کو مقامی حکومتیں پسند آ رہی ہیں اچھی بات ہے, آہستہ آہستہ, تو پھر میرا خیال ہے کہ قدرت اللہ شہاب کو وہ اختیارات دے دینی چاہیے مقامی حکومتوں کو جو ان کا حق ہے, ورنہ ہندوستان سے کچھ سیکھ لے. اچھا ویسے تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو قدرت اللہ شہاب کو ہمیشہ ہی مقامی حکومتیں پسند آئی. نہیں, ود پاورز. مشرف صاحب کے دور میں مشرف کا دور بہت بڑی مثال ہے. دیکھیں لیکن ایک سیکنڈ, بہت اچھی بات, ایک سیکنڈ. نیشنل فائنانس کمشن, نیشنل فائنانس کمیشن کے بعد ڈسٹرکٹ فائنانس کمیشن بنائے اور اختیارات جو ہیں وہ عوام کے نمائندوں کو دے. کس طریقے سے, جس طرح ہندوستان میں آفٹر آل انہوں نے بھی 47 کے بعد جا کے 94-93 میں یہ فیصلہ کیا کہ کیا پنچایت کو اختیار دینے ہیں, کیا اختیارات نہیں دینے, ان کے جا کے 73rd and 74 یہ بھی کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ یہ جو صوبوں والی اور سسٹم کے کولیپس کرنے والی بات ہوئی ہے, اور یہ جو عمران خان صاحب کے لیے جو ایک دریچہ کھلا ہے ٹھنڈی ہوا کے, جھونکے جو آنا شروع ہوئے ہیں, یہ ایک تھریٹ بھی ہو سکتا ہے, یہ موت دکھا کے ہو سکتا ہے بخار کے اوپر راضی کرنا. یہی میں کہنے والی ہوں کہ یہ جو ایک نیریٹو مارکیٹ میں پھینکا گیا ہے کہ یہ شاید یہ نون لیگ اور مسلم لیگ نون کے لیے ایک تھریٹ ہے. پیپلز پارٹی بھی نہیں چاہتی کہ ظاہر ہے سندھ میں اور صوبے بنے, تو یہ واقعی یہ ایک نیریٹو مارکیٹ میں پھینکا گیا ہے کہ شاید یہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو ڈرانے کے لیے ہے کہ مان جاؤ, صوبے دی گل مان جاؤ. پھر محسن نقوی کی بات ذہن میں آتی ہے کہ سسٹم کولیپس کر گیا, تو شاید یہ تھوڑی بہت اس کو تھریٹ سے جوڑا جا رہا ہے کہ ہمارے پاس تم لوگوں کا علاج ہے اور اس کا نام ہے عمران خان. اگر وہ ہسپتال آ سکتا ہے جیل سے, تو وہ جہاں تم لوگ آج بیٹھے ہو تو جیل سے وہاں پہ بھی, ہسپتال سے وہاں پہ بھی جا سکتا ہے. میں ڈس ایگری کرتا ہوں, عمران خان ہی صرف اب مسائل کا حل نہیں ہو سکتا.